لا إله إلا الله محمد رسول الله اے انسانو، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے اللہ پاک پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمُ اللَّهُ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ پاک تمہیں ایسے روزی کھلائے گا، اس طرح سے دے گا جس طرح سے اللہ پاک پرندوں کو دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا تغدو خماستن، جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، آشیانوں سے نکلتے ہیں، پیٹ خالی ہوتے ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں۔ فرمایا وتروح بطانتن، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی روزی کھا کے آ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کی بھی روزی ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی پرندہ اپنے ساتھ روزی لے کے نہیں چل رہا۔ فرمایا اے انسانو، ان پرندوں کو دیکھ کر تم اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ پاک روزی رساں ہے۔ جب وہ پرندوں کو روزی دے سکتا ہے اور کیڑوں کو روزی دے سکتا ہے، موذی جانور سانپ کو روزی دے سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو تو عزت سے روزی دے گا، لیکن انسان کا بھروسہ اللہ پاک پر ہو جائے۔ ایک ڈاکوؤں کا ایک گروہ کسی علاقے میں ڈاکہ ڈال کے مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا، اور ایک وادی اور جنگل میں بیٹھے ہوئے سامنے دیکھا کہ ایک کھجور کا درخت ہے اور تر و تازہ اس پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں سے ایک چڑیا ایک کھجور کا دانہ آگے اٹھاتی ہے اور دوسرے درخت پر چلی جاتی ہے۔ دوسرا جو درخت جہاں پر یہ کھجور کا دانہ لے کے جا رہی ہے وہ بالکل خشک ہے، اس پر کوئی پتا نہیں ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ اوپر جا کے بیٹھتی ہے، پھر واپس آتی ہے، نیا دانہ اٹھاتی ہے، پھر لے کے جاتی ہے۔ یہ جو سردار تھا ڈاکوؤں کا، اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس کے لیے لے کے جا رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اوپر چڑھ کر ذرا دیکھو تو صحیح یہاں کون ہے، کسے یہ دانہ کھجور کا لے جا کے کھلا رہی ہے اور اس قدر جلدی جلدی کھلا کے واپس آ جاتی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے چڑھ کر دیکھا تو اس درخت کے سوراخ کے اندر، کھوکھلے پن کے اندر ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چڑیا اس کے منہ میں جا کے کھجور کا دانہ ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ موذی جانور، وہ موذی جو انسان کو نقصان پہنچانے والا، کاٹنے والا ہے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزی پہنچانے کا یہ ذریعہ بنا دیا۔ ایک چڑیا کو اللہ پاک نے استعمال فرمایا، تو وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، جب اس نے یہ دیکھا، اس نے فوراً توبہ کر لی اور یہ کہا کہ یا اللہ، جب تو اس موذی چیز کو اتنا رزق دے سکتا ہے اور اس کے لیے ذریعہ بنا سکتا ہے، تو یا اللہ، میں تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک آدمی ہوں، اگر میں تیرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کروں گا تو تو مجھے کیوں نہیں روزی دے گا؟ تو یقیناً اس نے توبہ کی۔ جب اس نے توبہ کی، اس کی توبہ کو دیکھ کر اس کے جتنے بھی ساتھی تھے سب نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اور جہاں جہاں سے مال وہ لوٹ کے لے کے آئے تھے، سارا کا سارا مال انہوں نے واپس کر دیا۔ تو انسان اگر اللہ پاک پر بھروسہ کرے، اس طرح سے بھروسہ جس طرح سے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں اس ایسے ہی روزی دے گا جس طرح سے اللہ پاک ان پرندوں کو روزی دیا کرتا ہے۔ بس کمی یہاں آ گئی ہے کہ انسان کا اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، عجیب بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، تم یہ میرا کام کر دو، میں تمہاری روزی کا بندوبست کرتا ہوں، تیرے لیے کھانا بنانے کا بندوبست میں کرتا ہوں، تم میرا کام کر لو، آدمی کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ بھئی اس آدمی نے جب کہا ہے تو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں، یہ میرا بندوبست کر ہی دے گا، آدمی اس پر تو اعتماد کرتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، اے میرے بندے، تو ایسا کر کہ اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیری روزی کا بندوبست کر دوں گا۔ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے اور میں تیرے دل کو استغنا سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ اور یاد رکھ، اگر تو مجھے چھوڑ کر رزق کی تلاش میں لگ گیا، مشغول ہو گیا، تو میں تجھے اس رزق کی تلاش میں ایسا تھکاؤں گا، ایسا تھکاؤں گا، لیکن ملے گا وہی جو میں نے تیرے لیے لکھا ہوا ہے، حاصل تجھے وہی ہوگا
جو میں نے تیرے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن پھر یاد رکھنا چونکہ تو نے مجھے ناراض کیا ہے، میری عبادت کو چھوڑ کر تو نے اس روزی کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا ہے، مشغول کیا ہے، تو یاد رکھنا میں تیرے دل کے اندر فقر کو، محتاجی کو ایسا بھر دوں گا کہ ساری دنیا کا بھی تو مالک بن جائے، جب بھی تیری شدت اندر سے احتیاج ختم نہیں ہوگی اور تیری لالچ اور حرص ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ پاک کی ذات عالی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ وينشط ذاك السقيم العلي وقد كان بالسقم دهرا طري تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي